الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ہم ایسے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ لوگ اب گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے گناہوں کا لوگ دفاع کرتے ہیں اور اس کے لیے ہیلے بہانے اور اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر بیان کر کے اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں، بلکہ اپنے گناہ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں. تو یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے، ایسی خوفناک چیز کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سے لوگ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. میرے بھائیوں، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے. قرآن حکیم میں بار بار اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. حقیقی مومن وہی ہے کہ جو اپنے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. حقیقی مومن وہی ہے. وہ حقیقی مومن نہیں ہے کہ جو دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، جس کو گناہ چاہے تو سمجھے اور جس کو گناہ نہ سمجھے تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو کرتا رہے. تو ایسا بندہ حقیقی مومن نہیں ہے. حقیقی مومن وہی ہے کہ جو اطاعت الہی میں لگا ہوا ہے اور اطاعت رسول میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو اطاعت کرتے ہیں اطیع اللہ و اطیع اللہ والرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یعنی آپ کے اوپر رحم اسی شکل میں ہوگا کہ اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے پر ایک اور ہستی کھڑی ہے کہ جو ہستی لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور کر رہی ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. شیطان کا ایک ہی کام ہے، اس کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں. اس کو بس یہی ہے کہ یہ انسان جس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، اس انسان کو میں نے اللہ کی راہ سے ہٹانا ہے اور اس کو میں نے جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں خبر دی، فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو. اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بناؤ. اس کو دشمن سمجھو اپنا، اس سے دوستی مت لگاؤ. یہ کیا ہے تمہارا؟ یہ تمہارا دشمن ہے اور اس کو تم بھی اپنا دشمن بناؤ. انما یدعو حزبہ لیکون اصحاب السعیر، تو آپ کو لیل و نہار اسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ وہ آپ کو جہنمی بنا دے. اس کا 24 گھنٹے یہی اس کا پیغام ہے اور یہی اس کی دعوت ہے، اور وہ گھما رہا ہے آپ کے دماغوں کو، گھما رہا ہے آپ کی سوچ کو، گھما رہا ہے آپ کی فکر کو، گھما رہا ہے. یہ دنیا کے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ہماری نظر میں چمکا کے اور بڑھا کے اور بڑا خوبصورت بنا کے مزین کر کے اس نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، سب کچھ دنیا ہی ہے. اس لیے اس کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دو اور تمہیں
کوئی اس معاملے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جو تمہارے من میں آئے کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، کسی ممانعت کی طرف تم نے نہیں جانا۔ باب آدم کو بھی تو اسی طرح اس نے برگلایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی۔ یہ کیا بات ہے، یہ چیز جو آپ کو کھانے سے منع کر دیا ہے، ایسا ہی ایسا سواد ہے، اصل تو مزہ ہی اس کے اندر ہے، اصل تو جناب جو ہے لذت ہی اس کے اندر ہے۔ تو وہ چیز جس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، یہ شیطان نے وہ مزین کر کے اور خوبصورت بنا کے آدم علیہ السلام کی نظر میں اس کو کیا، آدم علیہ السلام اما حوا نے چکھ لیا۔ بالکل ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا دیکھنا لا تغرنکم، دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز، اللہ نے یہ نام کیا دیا اس کو، کیا نام دیا اللہ نے اس کو؟ دھوکے باز۔ اللہ نے فرمایا یہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے دے، دیکھنا۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ دیکھو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کا دھوکہ جو ہے اس کا شکار نہ ہو جانا، اور دوسری چیز دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، چکر باز، ہیری پھیری کرنے والا، اس سے بچنا، اس کے غرور، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یہ تمہیں گھما دے گا، تمہارے میٹر کو گھما دے گا، تمہاری سوچ کو گھما دے گا، تمہاری فکر کو گھما دے گا، تمہاری نظر میں اس دنیا کو بڑا چمکتا دمکتا بنا دے گا۔ اللہ نے یہ جو زمین بنائی اور زمین کے اوپر یہ چیزیں جو ہمیں بڑی چمکتی دمکتی اٹریکشن ہے، بڑی اٹریکشن ہے، بڑا اس میں جناب جو ہے نا گلیمر، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اب 2026 اور زیادہ جدید ہو رہا ہے، آگے مزید جدتیں آئیں گی اور آگے اور مزید اٹریکشنز پیدا ہوں گی آپ کے لیے۔ یہ سوشل میڈیا بھی بہت آپ کو پتہ ہے اتنا ایکٹیو ہے اس معاملے میں، شیطان کے پیروکار، ابلیس کے پیروکار لیل و نہار آپ کو برگلانے کے لیے، آپ کو بھٹکانے کے لیے، رائے راست سے آپ کو دور لے جانے کے لیے لیل و نہار ایک کیے ہوئے ہے۔ یہ شیطان، اس کا یہ ایجنٹ ہے یہ آج کا میڈیا۔ اب وہ اس میڈیا کے ذریعے دیکھو نا، دنیا پوری کلوز ہوگی ایک دوسرے کے جناب، آپ ایک دم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ پہلے نا ایک فیشن آتا تھا یورپ کے اندر، تو وہ ہمارے ہاں پہنچتے پہنچتے کو اس کو 10-20 سال لگ جاتے تھے، 10-20 سال لگ جاتے تھے اس کو پہنچتے۔ اب تو جناب منٹوں سیکنڈوں میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پہلے تو کبھی کبھار کوئی ہمیں ٹاوا بندہ ملتا تھا، یا ٹاوی کو بڈھی ملتی تھی کہ جو جناب وہ مغرب زدہ اور مغرب کے فیشن کو اختیار کر کے، اور وہ جناب بڑے دنیا میں ہمیں دکھاتے تھے ایسے کاٹھے انگریز ہیں۔ تو اب تو جناب ہر بندہ ہی کاٹھا انگریز بنا ہوا ہے، وہ مغرب کی جناب ساری شکل کو دیکھ کے، ان کے سارے انداز کو دیکھ کے، ان کے سارے رنگ دیکھ کے، وہ شیطان نے مزین کر دیا ہمارے لیے سب کچھ۔ تو یہ زمین ویسے بھی اللہ نے اس کے اوپر بڑی چیزوں کو مزین کیا، کیونکہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ ان مزین چیزوں کی طرف جاتے ہیں یا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے یہ زمین کے اوپر، سنو اصل چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کا اللہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے آپ کو۔ میں پہلے بھی یہ بات میں نے مغرب میں بھی وہاں یہ بات عرض کی، اور اب بھی یہاں بھی عرض کروں گا، اور یہاں تو کئی دفعہ میں عرض کر چکا۔ میرے سونے بچوں، میرے پیارے بیٹوں، اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کا قرآن چونکہ پڑھتے نہیں، ترجمہ ہمیں آتا نہیں، اور سیکھنا پا ہے کوئی نہیں، اور ہم نے اس پہ تدبر کرنا بھی کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں، اپنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ سکول آنے جناب وہ بستہ بھر کے سانو چکاتا ہے، ان کے پاس بچہ کوئی نہیں۔ کالج یونیورسٹیوں کے اندر ایسے آپ کے شیڈولز ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں، اور جناب پیو کو فیسا پڑھن واسطے دن رات کام کر کے، محنت کر کے فیسا پڑھن لائی جناب، وہ دن رات بیچارہ لگا ہوا ہے، ٹائم کوئی نہیں رہا تہاڈے کول ہون، ٹائم کوئی نہیں۔ ماں باپ کے پاس ٹائم اس لیے نہیں کہ اپنے بچوں کی فیسیں پوری کرنی ہیں، اپنے بچوں کے معاملات چلانے ہیں، اور اولادوں کے پاس ٹائم اس لیے نہیں کہ پڑھائی بہت زیادہ ہے، برڈن بہت زیادہ ہے، پریشر بہت زیادہ ہے۔ تو راہ قرآن، جی ہاں قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین،
رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ تو وہ کتاب ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ سب مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں۔ اب جب فرصت نہیں ہے، قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہمیں کیسے جھنجھوڑ رہا ہے، کیا قرآن کیسے کیسے ہماری تربیت کر رہا ہے، قرآن کیسی کیسی ہمیں خبریں دے رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کی کوئی نالج ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پھر یہ آج کا یہ معاشرہ، غافل معاشرہ، دین سے دور معاشرہ، اللہ کے احکام سے روگردانیاں، دین سے روگردانیاں، اور سب کچھ سمجھ لیا کس کو؟ دنیا کو، دنیا کو، مال کو، کاروبار کو، تجارت کو، فیشن کو، ڈیزائننگ کو، اس کو آج ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اب سب اس کے پیچھے، اب یہ دعوت کس کی ہے؟ یہ دعوت شیطان کی ہے۔ یہ شیطان نے آپ کو ان چیزوں کی طرف جو ہے آپ کو جو ہے دعوت دی، اور ہم نے رحمان کی دعوت کو چھوڑا اور شیطان کی دعوت پر لبیک کہا، اور اتنے گناہ اور گناہوں کی بھرمار اور گناہوں میں اس حد تک اب آگے جا چکے کہ اب ہمیں گناہ نہیں لگتا، بلکہ کوئی گناہ سے آپ کو منع کرے تو آپ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو کہ اللہ آ گیا وڈا مولوی سانو سمجھاڑ، اسی تے جناب ہن جوانی دے وچ مولوی ہو جائے، اسی ہن جناب اس عمرے ہن جناب کہ ستھنا اچھیا کر لیے تو داڑیاں رکھ لیے تو مولوی بن دیے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا جی ہماری معاذ اللہ، واللہ ہمیں تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جی وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ اختلاط، اور ان کی محفلوں میں بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں تعلقات، یہ ساری چیزیں بھی اجازت نہیں دیتی۔ یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم ہے، اور آفیسز کے اندر جناب مخلوط ہمارے کام ہیں، تو اب وہاں پر ہم مولوی بن جائیں۔ اس لیے جناب اس 2026 میں نٹ پاسبل نہیں ہے جناب، چھوڑیں، چلنے دیں، جیسے چل رہا ہے کرنے دیں ہمیں، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے بھائیو۔ یہ ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے تو ایک ہی بھول ہوئی تھی، اس ایک بھول کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے اتار دیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کو، دیکھیں اللہ کے نبی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ ایک بڑا گمان ہے نا، جیسے بڑے چہتے ہیں اللہ دے اور بڑے جناب اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں اللہ کے نبیوں سے زیادہ پیارا اللہ کو کوئی بھی نہیں، اللہ کے نبیوں کو۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ایک بھول کر بیٹھے، ایک ان سے مسٹیک ہو گئی۔ ان سے مسٹیک کیا ہوئی کہ وہ جس بستی کو بددعا دی، وہاں سے نکلنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، کوئی بغاوت نہیں کی یونس علیہ السلام نے، کوئی ببانگے دوہل اللہ کی نافرمانی نہیں کی یونس علیہ السلام نے۔ یونس علیہ السلام نے کوئی اللہ کے احکام کی دھجیاں نہیں اڑائیں، صرف ایک مسٹیک ہوئی کہ آپ نے اس بستی کو چھوڑنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اب اس بات پر اللہ نے یونس علیہ السلام کو وہ قید دی کہ جو قید اس پوری کائنات میں کسی انسان کو نہیں دی گئی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا ان کو، مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے۔ اور پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یونس مجھ سے معافی نہ مانگتا، اگر یونس میری پاکی بیان نہ کرتا تو قیامت آ جاتی، قیامت تک میں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا ہے، میں قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا۔ صرف ایک بھائیو ایک مسٹیک اس کے اوپر ایسی سخت بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا لَنُبِذَ بِالْآرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، ہم اس کو ایسی جگہ پر ڈالتے اور ایسے کرتے کہ اس کی تعریفیں نہ کی جاتی بلکہ یونس کی مذمت کی جاتی، معاذ اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے۔ اس کے حکم کے پابند صرف انبیاء رسول ہی نہیں،
اس کے حکموں کے پابند اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ اور میں بھی اس کے احکام کے پابند ہیں۔ اس کے احکام کے اوپر عمل کرنا تیری میری ہم سب کی ڈیوٹی، ذمہ داری اور یہ فرض ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لا تولوا عنہ، سنو بات غور سے، لا تولوا عنہ، سنو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ مت پھیرو، اس سے منہ مت پھیرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے منہ مت پھیرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کی توجہ ہی نہیں تھی سننے کی طرف، ان کے کان ہی نہیں تھے، کان تھے بھی تو دل نہیں تھا ادھر، کان تھے بھی تو دل۔ میں یہاں نقطہ سمجھاؤں آپ کو، یار دروازے کھول دو، تھوڑی کوٹنجی نہیں ہوگی، میں تو لگ رہی پتہ نہیں کیا مینو لگ رہی ہے نا، دروازے کھول دو یار۔ سنو یا ایھا الذین آمنو، آپ سب ایمان والے ہیں، آپ سے خطاب فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ پھیرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ پھیرنا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم سن رہے ہو، تمہارے کانوں میں یہ بات پڑ رہی ہے، آوازیں تمہارے کانوں میں آ رہی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم سن رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سن نہیں رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ سن۔ اب یہ نقطہ جو سمجھانے لگا ہوں، آواز آپ سب کے کانوں میں پڑ رہی ہے، سن تو آپ سبھی رہے ہیں، کیوں جی سن لیا نا سب نے، سن لیا نا سب نے، لیکن اصل سننا تو یہ ہے، سننا اور اطاعت کی۔ اصل سننا کیا ہے؟ اصل سننا کیا ہے؟ اصل سننا یہ ہے سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، یہ ہے اصل میں سننا۔ اللہ نے فرمایا ان جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تھے ہم سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سن ہی نہیں رہے تھے، ان کا مقصد ہی نہیں تھا سن کے اپنی اصلاح کرنا، ان کا تو مقصد یہی تھا چلو یار انہوں سدیا جا کے سن لئیے تو بعد اپنی مرضی کریں گے۔ فرمایا ایسے نہ ہو جانا، کیا فرمایا؟ ایسے نہ ہو جانا۔ اچھا اگلی بات پتہ ہے اللہ نے کیا فرمائی ہے؟ اگلی بات جو اللہ نے فرمائی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ کان کھول لیجئے، توجہ میری طرف کر لیجئے، ایسے انسانوں کو جو اللہ نے لقب دیا ہے، فرمایا خالق کائنات، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک پتہ ہے کون سب سے زیادہ گندے، گھٹیا، برے، ناپاک، نجس اور پلید ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ فرمایا اللہ کے نزدیک، دیکھنا زمین کے اوپر یہ جتنے بھی یہ دابہ، زمین پر چلنے والی ساری مخلوق دابہ، اس میں آپ کا جناب جنگلوں میں رہنے والا گندا جانور خنزیر بھی ہے، یہاں پر گندے پانیوں میں رہنے والے گندے کیڑے بھی ہیں۔ فرمایا نہ تو وہ خنزیر اتنا گندا، نہ تو وہ گٹر کا کیڑا اتنا گندا، نہ تو اس زمین پر رہنے والا کوئی بھی جانور اتنا گندا۔ فرمایا سب سے زیادہ گندا، برا، نجس، ناپاک اور پلید وہ ہے الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا کہ وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور دین کے لیے عقل سے کام نہیں لے رہے، کہ یہ دین کی باتیں نہ ان کے کانوں کے ذریعے دلوں تک پہنچ رہی ہیں اور نہ ہی ان کی زبانوں پر کوئی حق بات ہے۔
وہ عقل سے کام ہی نہیں لے رہے، جانوروں سے بھی بدتر، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گندے اللہ نے ان کو کہا کہ جو سنے نہ بہرے بنے رہے، گونگے بنے رہے اور نہ عقل سے کام لیں، اللہ نے ان کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ گندا قرار دیا ہے۔ میرے بچوں، آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بیٹوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بڑی سمپل سی بنا کے بات کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ کتنی ہی باتیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، کتنی ہی باتیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، ہم نے سنی ہیں، علماء سے سنی ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھی ہیں، ہم نے حدیث میں پڑھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ دنیا کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اطاعت رسول میں گزر رہی ہے؟ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس سے اللہ نے کہا تھا لوگوں دیکھو یہ شیطان، ان شیطان لکم عدو، دیکھنا یہ شیطان تمہارا عدو ہے، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، اس کو دشمن سمجھنا، اس کو دشمن سمجھنا، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، باتیں بگڑتی بگڑتی، حالات بگڑتے بگڑتے یہاں تک آ گئے، جو میرے پچھلے موضوعات تھے کہ آج ہم ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، شیطان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے منہ پھیرتے ہوئے آج اس سٹیج پر آ گئے ہیں، ٹبراں دے ٹبر بے نمازی، گھروں کے گھر بے نمازی، بے دین، بے نمازی، نمازوں سے دور، عبادت سے دور، اطاعت سے دور، جانور جس کے پاس نماز نہیں، جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آؤ لوگوں، تمہیں اللہ پیغام دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے دیکھو آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، زمین اور زمین میں جو ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے پھر اپنی کچھ مخلوق کے یہاں نام بھی لیے، فرمایا الشمس والقمر والنجوم، سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ستارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، فرمایا پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ جو سجدہ نہیں کر رہے ان کے لیے اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پڑھو اللہ کا قرآن، دیکھو اللہ کا قرآن، اور دیکھو اپنے مسلم معاشرے کو۔ نماز، یہ بچہ ایک مجھے بتانے لگا جی، ہم نے وہ بندے کو سمجھایا کہ یار نماز پڑھ، تو کہنے لگا نہیں یار کوئی نماز ایڈی ضروری نہیں ہے یار، تسی ڈراتے رہتے ہو، بس کرنا ساڈے کو مسلمان ہے، جنت ہی جانا ہے، کوئی نماز ضروری نہیں ہے، نماز کے بغیر ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کیا سبق پڑھ لیا ہم نے، کیا سمجھ لیا ہم نے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کہاں سے تم نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں؟ ایک مجرم، ایک فاسق، ایک نافرمان، ایک فرما بردار، اللہ فرماتے ہیں ہم ان دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے۔ تمہارے پاس کو ہماری طرف سے بھیجی ہو کوئی کتاب ہے؟ وہ ہمارا بھیجا ہوا فرمان ہے جس پہ ہم نے تمہیں یہ بتایا کہ تم میری عبادت نہ کرو، نماز نہ پڑھو تو میں تمہیں جناب جنت پہ بھیج دوں گا۔ زیادہ نماز چھوڑنا آج ہمارے لوگوں کے نزدیک کو گناہ ہی نہیں رہ گیا، وہ مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، نماز چھوٹے نماز رہ جائے کو پرواہ ہی نہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا بچہ مر جائے تو ہمیں اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، اگر ہماری نماز چھوٹ جائے تو ہمیں اس کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہماری نماز چھوٹے تو ہمیں اس کے اوپر اتنا دکھ ہے کہ اتنا بچے کے مرنے پر دکھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو اتنے ہی لیٹ ہوئے تھے، جماعت ہو رہی تھی، ان کے صف میں پہنچتے پہنچتے امام نے سلام پھیر دیا، ان کے صف میں پہنچتے پہنچتے امام نے سلام پھیر دیا۔ اللہ کی قسم سعید ہچکیاں لے کے رونے لگ گئے، ہچکیاں لے کے رونے لگ گئے، ہچکیاں بند گئی سعید کی،
لوگ پریشان ہو گئے، سعید تمہیں کیا ہو گیا، کیا مسئلہ بنا، اتنا تم بل بلا کے رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ سعید کہتے ہیں میری زندگی میں پہلی دفعہ جماعت چھٹی ہے، میری زندگی میں پہلی دفعہ جماعت چھٹی ہے۔ یہ تھا احساس ان کو، اور یہ ہے احساس آج ہمارا۔ نمازیں چھوٹ جائیں، جماعتیں چھوٹ جائیں، دین کے معاملے میں سستیاں آ جائیں، غفلتیں آ جائیں، عبادات سے دور، گناہوں پہ دلیر، گناہوں پہ شیر، گناہوں کے اندر فرنٹ لائن کے اوپر، جو اس وقت موجودہ دور کے اندر جو جناب اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، کر رہے ہیں، دبا کے کر رہے ہیں، اور کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، اور دھجیاں اڑا رہے ہیں اللہ کے احکام کی۔ کچھ گناہوں کی مثالیں جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی دی تھی، آج کل یہ شادی بیاہ کا بڑا موسم ہے، یہ شادی بیاہ کا موسم ہے، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، سمجھ گئے نا یارو؟ یہ آج کوئی مسلمانوں کی شادی بیاہ میں کچھ شرکت کرنے والے کو حالات رہ گئے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں، یہ مسلمانوں کے ہاں یہ شادی ہو رہی ہے، یہ جی مہندی ہے، یہ جی وہ اب کیا ہے، دودھ پلائی کی رسم ہے، یہ جی نیوندرا ہے، سمجھ گئے، یہ اپنا مائیوں ہے، اب یہ نائٹ قوالی کے قوالی نائٹ قوالی نائٹ ہے، سمجھ گئے؟ ہاں جی، ہاں اتنے نہیں ہے نا، یہ قوالی نائٹ ہے، یہ مہندی ہے، اب یہ ڈھولکی ہے، چلو دف تو ہے، دف بھی گھر میں عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے ہے، دف دف ڈھولکی نہیں، اب ڈھولکیاں نہیں، اب تو باجے ہیں، گاجے ہیں، میوزک ہے، ڈیک ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کا مل کے ناچنا ہے، شادی بیاہ ہے جی، خیر کچھ نہیں ہوتا، کتے کتے تیے ہوندہ ہے، ہوڑ دیو، کئی ساڑھے مولوی بھی کہندے نے چلو ہوڑ دیو، جنازہ نکل گیا رب کعبہ کی قسم، اس موقع پر بڑے بڑے دینداروں کی غیرت کے بھی جنازے نکل جاتے ہیں، اس موقع پر بڑے بڑے دیندار بھی بے غیرت اور دیوس بن جاتے ہیں، سمجھ گئے نا کیا حکم تھا عورتوں کا، سمجھ گئے؟ شرم والی، حیا والی، سمجھ گئے؟ ایسی شرم و حیا والی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں نکلے آپ تو دیکھا عورتیں بازار میں درمیان میں چل رہی تھی، آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں، بازار کے درمیان میں مت چلا کرو، سائیڈ پہ چلا کرو۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ چپک کے چلتی تھی، یہاں تک کہ ان کا کپڑا دیواروں کے ساتھ الجھتا تھا، راستے میں نہیں چلا کرتی تھی، اتنی سائیڈوں پر ہو گئی تھی۔ اور قرآن نے بھی ہمیں یہ حکم دیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دیکھو یہ مٹک کے بازاروں میں نہ گھومنا پھرنا، تبرجا یا تبرجو، رنگ برنگے لباس پہن کے، ایک چادر لے کے ناک پہ رکھ کے بڑا پردہ کر کے نکلی بازار میں، اب تو اے میرا پردہ ہے جی، سمجھے یہ پردہ ہے۔ اور میں شادی بیاہ کی بات، شادی بیاہ تو کہندے ہیں بھی لوڑ کوئی نہیں ہونا، شادی بیاہ کے اوپر تو ناک پر بھی رکھنے کی لوڑ نہیں، کیونکہ شادی ہے اور شادی بیاہ ہے کون؟ مسلمان ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مخلوط گیدرنگ ہو رہی ہے، نہ بھائی کو غیرت، نہ باپ کو غیرت، نہ بیٹے کو غیرت، ہائے ہائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں غیرت آتی ہے نا، تمہیں غیرت آتی ہے، اللہ کو تم سے زیادہ غیرت آتی ہے، اللہ کو تم سے زیادہ غیرت آتی ہے، خاص کر یہ اللہ کی بندیاں، اللہ کی بندیوں کو بے لباس کرنے والوں، اللہ کی بندیوں کو یوں سوار کے بنا کے سوار کے غیر مردوں کے سامنے لانے والوں، ہماری غیرتیں مر جاتی ہیں لیکن اللہ کو اس پر شدید غیرت آتی ہے۔
اللہ کو اس پر شدید غیرت آتی ہے. اور انہی عورتوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، جو قیامت کے قریب آئیں گے. ان میں سے تو عورتوں کی ایک وہ قسم ہوگی کاسیات، کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن عاریات، کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. سمجھ گئے؟ فرمایا مائلات، مائل ہونے والی ہوں گی، ممیلات، مائل کرنے والی ہوں گی. یہ 4 چیزیں بتائیں، اور 5ویں بھی ایک چیز بتائی کہ وہ اپنے جوڑے کریں گی اور سر کے اوپر یوں رکھیں گی جیسے وہ بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ 5 چیزیں بیان کر کے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گی. یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گے یہ، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اب کاسیات، کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آریات، کیا ہے آریات؟ لباس پورا پہنا ہوا ہے اس نے، سمجھ گیا نا؟ اس نے پورا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن لباس پہننے کے باوجود 2 چیزیں اس لباس میں ہیں اصل میں. ایک تو اتنا باریک کہ نیچے والا لباس بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ خاص کر گرمیوں کے اندر ہماری خواتین جو ہیں وہ ایسے لباس پہننا شروع کر دیتی ہیں، سمجھ گیا نا، گرمیوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے لباس جو اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ جو ان کے جسم کے اعضاء کو ابھار کے لوگوں کو دکھا رہی ہوں گی. مائلات ہوں گی، ممیلات ہوں گی. سمجھ گئے؟ مائل کر رہی ہوں گی مردوں کو اپنی طرف اور مائل ہو رہی ہوں گی مردوں کی طرف. ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان دیکھ لیں آپ. فرمایا کہ جنت کے اندر یہ جائیں گی، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں ان کو آئے گی. لیکن آج فیشن کے نام پر، یہ جدید فیشن کے نام پر، اس جدید دور میں آج ہماری بچیوں کے لباس کیسے ہیں؟ یہ کالجز، یونیورسٹیوں کے اندر آج ہماری بچیوں کے لباس کیسے ہیں؟ آج یہ بازاروں میں جانے والی ہماری یہ بچیاں، ان کے لباس کیسے ہیں؟ دیکھیں ذرا ان کے لباس. اور میں ایک اور آپ کو ایک بڑی میں تربیت کے لیے بات کرنے لگا ہوں. اللہ کرے آپ اس کو سمجھے اور اس سے سبق حاصل کریں اور غور سے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر میں آپ سب کو. آج ہم اپنی یہ چھوٹی بچیاں، بچی جب تمہاری اب 1-2 سال سے اوپر ہو جائے، اس کے لباس کا خیال رکھو. اس کے لباس کا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ ہے علی وجہ البصیرت. آپ کے اس معاشرے نے، آپ کے اس موبائل نے 5 سال کے بچے کو جوان کر دیا ہے. آپ کے اس موبائل نے آج آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں وہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ جو اس زمانے میں 25-30 سال کے بندے کو بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، جو آج آپ کے 5 سال کے بچے کو پتہ ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ان باپوں سے کہ جو جن کی سرپرستی میں ان کے گھروں کے اندر بچیاں جو 1-2 سال سے اوپر ہو گئی ہیں، اب ان کو یہ پینٹے شنٹے پہلوا کے اور ٹراؤزر پہنا کے باہر مت نکالا کرو. ڈرو اللہ سے. اللہ کے بندو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 5-5 سال بچے ہو، 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز آپ سنتے نہیں ہیں؟ ریکویسٹ ہے میری، التجا ہے میری. آپ نے ابھی سے اس کو جب یہ لباس، اب بھائی وہ جب پہن لے گی نا، جب وہ بڑی ہوگی 10-12-14-15 سال کی، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گی، کہے گی اماں، بابا جان میں نے اب وہی پہننا ہے. میں اس میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، لہذا آپ مجھے وہی لے کر دیں. آپ ابھی سے اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کرو. بس ہو گئی 2 سال تک تُنے جو اس کو پہنانا تھا پہنا لیا، اس کو چڈیاں تُنے پہنانی تھی پہنا لی، اس کو تُنے کو پینٹیں پہنوانی تھی پہنوا لیا. 2 سال کے بعد بات کر دو. 2 سال کے بعد بس کر دو.
کسی کو یار بات اچھی لگے یا بری لگے، واللہ ہے یہ ایک حقیقت ہے. یا رب، لیکن ہوں سب پتا ہے بچو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اپنی بچیوں کو بچا لو. ان بچیوں کے ذہنوں میں ابھی یہ چیزیں مت ڈالو کہ یہ ٹھیک ہے تھوڑی بڑی ہو کے تو ٹراؤزر پہن سکتی ہے، پینٹ پہن سکتی ہے، ٹائٹ لباس پہن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں بھائی، اور نہیں بہن، اور نہیں میری بہن، نہیں میری بیٹی، یہ غیرت کے منافی ہے. ان کے لباس ٹھیک کرواؤ. ہمیں تو یاد ہے یار، سمجھ گئے، ساڑیاں تو ماواں اپنی تیاں نو چھوٹیاں ہوندیاں نو، ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں اب فراق پائے ہوندے سے لمبے لمبے، سمجھ گئے نا، پریاں لگتی تھی ہماری چھوٹی بچیاں بیٹیاں ہیں، گڈیاں گڈیاں رانیاں. اب نہ یہ گڈیاں رہی نہ یہ رانیاں رہی. ہم نے ابھی سے ان کو بڑی کر دیا. ان کو وہی گڈیاں بنا کے رکھو، رانیاں بنا کے رکھو ان کو. یہ پیارے سے پھول ہمارے، ہماری بیٹیاں، یہ ہماری گڈیاں، ہماری رانیاں، ان کے لباس کی طرف توجہ دیں آپ. میں تو بڑے ہو کے بڑی بغیرتی دیکھنا پڑے گی اللہ کے بندو. تو بات میں یہ کر رہا تھا، ٹائم ہو گیا 2-3 منٹ ہے، کھانا دیکھ لو تھوڑا آ گیا تو میرا 5 منٹ ختم کرنے لگا ہے درس اپنا. دیکھو جا کے کوئی بندہ جا کے پتہ کر لو. جاؤ سنیں، میرے 5 منٹ رہ گئے 5 منٹ کی گفتگو میں. اچھا، شادی بیاہ، اوے بچوں شادی بیاہ پر جانے والوں، یہ ناچنے گانے تمہارے یہ کام نہیں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے. محمد کریم نے تو ایک بانسری کی آواز سنی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی تھی. اب انہیں جناب میوزک بجا کے، باجے بجا کے ناچنے گانے، یہ تیرا کام مسلمان، تیرا کام نہیں. یہ شادی بیاہوں پر یہ ہندوانہ رسم و رواج، یہ ہندوؤں کی رسمیں، یہ مہندی آ رہی ہے، یہ مائیوں، یہ فلاں، یہ فلاں گند، یہ جناب جوتا چھپائی، یہ دودھ پلائی، یہ نیوندرا، یہ سارا ہندوؤں کا گند جو ہم اپنے ساتھ لے کر ابھی تک پھر رہے ہیں. ہندوؤں کا گند، یہ سارا ہندوؤں کا گند ہے. سمجھ گئے نا؟ کتنی یار سمپل سی شادی ہوتی تھی، بڑی سمپل سی شادی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، قربان جاؤں، بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے کہا کہ ابھی حق مہر لے آؤ، تو فاطمہ آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. حق مہر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق مہر سے ہی وہ تھوڑا سا سامان خریدا، کوئی لوٹا چھوٹا بستر کچھ چند ایک چیزیں لی، دے کر آپ نے رخصت کر دیا. لو جی شادی ہو گئی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ، تابعین، کبار تابعین میں سے، ان کی بیٹی کے لیے مدینے کے گورنر نے رشتہ بھیج دیا کہ میرے بیٹے کو گورنر کے بیٹے کا رشتہ آ گیا. کس کا رشتہ آ گیا؟ گورنر کے. سننا ذرا شادی ویری سمپل. سعید بن مسیب کبار تابعین، صحابہ کے بڑے قریب، بڑا علم والا تابعی، مدینے کے گورنر نے پیغام بھیجا کہ حضرت آپ جیسی نیک ہستی کے گھر میں آپ کی بیٹی بھی بڑی نیک ہوگی، تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ پریشان ہو گئے. یہ گورنر کے گھر سے رشتہ آیا ہے، اتنے اونچے گھر میں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ، ظاہری بات ہے حاکموں کے گھروں میں ان کے رہن سہن، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کی جناب وہ جو دنیا کی زندگی کی شان و شوکت، اللہ والوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ان کا ایک جاننے والا بہت قریبی، جو ان کے جناب ان کے پاس پڑا ہوا شاگرد ان کا، اس کی طرف پیغام بھیجا
شادی کرو گے؟ جی حضرت شادی تو کرنی ہے پر اجے میرے پلے کھ نہیں جائے، اجے میرے پلے کھ نہیں جائے، ہاتھ میرے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تو آ۔ انہوں نے جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فوری نکاح کر دیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت میں آپ گھر جا کے کوئی تیاری شاری کروں۔ سعید بن مسیب چلا گیا گھر۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ رات کو اپنی بیٹی کو لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جوان باہر نکلا، کہنے لگا حضرت اس ٹائم آپ کدھر؟ فرمایا تیرا نکاح نہیں ہو گیا؟ فرمایا جی نکاح ہو گیا۔ پھر اپنی دلہن سنبھال، پھر اپنی دلہن سنبھال۔ سمجھ گئے نا؟ یہ رہی تیری دلہن، اپنی بیٹی کو جا کے اس کے گھر میں پہنچا کے واپس آئے اپنے گھر میں، اور وہ جوان گھر میں دیکھتا پھر رہا، نہ کوئی بستر، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پینا، جناب تنگ دستی کی حالت کے اندر۔ سعید بن مسیب نے یہ نہیں دیکھا، کتنی سمپل سی شادی، آرام سے شادی، وقت کے کبار تابعین میں سے اتنے بڑے تابعین نے اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کر دی۔ ہوتے جی برات ہوئے گی، براتے انہیں بندے ہون گے، ٹھیک ہے، انہیں جناب کھانے ہون گے، انہیں جناب وہ کارڈ ہون گے، کارڈ دے ڈیزائن ہون گے، کارڈ جناب انہا مہنگا بنے گا، اے ڈیزائن نہیں پسند، اے ڈیزائن نہیں پسند، یار کوئی جدید ڈیزائن دو بھائی، شادی کارڈ کا کوئی بہترین سا ڈیزائن دو، کچھ چاسا ہے، پتہ لگ گیا کسے جناب نواب دے جناب اتنے شادی ہو رہی ہے۔ ماڑے تو ماڑا بندہ بھی، وہ بھی جناب اپنے آپ سے باہر ہو کے، اپنے کپڑوں سے باہر ہو کے قرضے پھاڑ، پاکڑوں پھاڑ، چاچے کو پھاڑ، مامے کو پھاڑ، بہن کو پھاڑ، تو قرضے پھاڑ کے مہنگے کارڈ، مہنگیاں شادیاں۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کتنی ہی بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، سمجھ گئے نا؟ کتنے ہی لڑکے بوڑھے ہو رہے ہیں، کیوں؟ شادی وہاں سے جناب اب اتنا خرچہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ گلنا تو یار اور بھی بڑھیا نے، میرا جو محدود وقت یہاں پر رکھا گیا 40 منٹ کا، 35-40 منٹ کا، منٹ 41 ہو گئے نے، تو انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہوں گی۔ آخر میں یہی عرض کروں گا، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اس بات کو سنیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس کی روشنی میں زندگی بسر کرو، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کر کے اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اللہ کی اطاعت میں آؤ گے انشاءاللہ دنیا کا بیڑا بھی پار ہے، آخرت کا بھی بیڑا بھی پار ہے، نہیں تو دنیا میں بھی تنگیاں، آخرت میں بھی تنگیاں۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دے، اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تیرے دین پر جئیں، تیرے دین پر مریں، اے اللہ اس حال میں مریں کہ تو ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔